أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالن پہار ہے، الرحمن الرحیم جو نہایت ہی مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے یوم جزا کا۔ سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے اور یہ سورت مکی ہے۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا 5واں نمبر ہے، یعنی ایک ہے سورتوں کے نازل ہونے کی ترتیب اور ایک ہے سورتیں جو قرآن میں لکھی گئی ہیں مصحفی ترتیب۔ مصحفی اعتبار سے تو اس کا نمبر 1 ہے، یعنی قرآن میں سب سے پہلے لکھی گئی ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 5واں نمبر ہے، یعنی اس سے پہلے 5 صورتیں نازل ہو چکی تھی۔ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ابتدائی وحی کے بعد جو سب سے پہلے مکمل صورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہی ہے۔ سورہ فاتحہ کے تفسیر اتقان میں 25 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ 25 نام ہیں، مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سورت کے بہت سارے فضائل بھی منقول ہیں۔ ایک حدیث یوں بھی آتی ہے جس کو در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ منقول ہے حضرت مجاہد سے، فرماتے ہیں کہ 4 شیطان مقامات پر، 4 جگہ پر شیطان رویا زندگی میں۔ ایک جگہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو نازل کیا تو اس وقت یہ رویا، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر رویا، اور ایک جب اس کو جنت سے نکال کر زمین کی طرف بھیجا گیا تو یہ رویا۔ یعنی 4 مقامات ایسے ہیں جن میں ایک مقام یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے نزول کے وقت بھی یہ رویا۔ سورہ فاتحہ قرآن کی ابتدائی اور ایسی صورت ہے کہ جس میں تقریباً قرآن کے تمام مضامین کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس صورت کے جس طرح میں نے عرض کیا بہت سارے نام ہیں، ان میں ایک نام طالب المسئلہ بھی ہے، سوال بھی ہے۔ یعنی جیسے ہم کسی سے اگر کوئی سوال مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں مائک دیکھو ٹھیک لگا ہوا، ہم مانگتے ہیں تو اس میں اس صورت میں مانگنے کا طریقہ بھی سکھلایا گیا ہے کہ مانگنا کسی سے کیسے ہے۔ تو یہی صورت جو ہے اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور یہ بھی ہے کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، جیسا کہ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے یہ ایسی صورت ہے کہ اس میں سے ایک حرف بھی حضرت جبرائیل نے نازل نہیں کیا، یعنی حضرت جبرائیل نہیں لے کر آئے۔ اس میں ایک حدیث بھی ذکر کی ہے ان علماء کی دلیل کے طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت جبرائیل آپ کے پاس تشریف فرما تھے، اور آسمان سے ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو آپ علیہ السلام نے ایسے دیکھا تو جبرائیل نے کہا کہ یہ عرش اور آسمان کا وہ دروازہ ہے جو اس سے پہلے بھی کبھی نہیں کھلا اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں کھلے گا، اور جو فرشتہ اتر رہا ہے یہ زمین میں آج سے پہلے بھی کبھی نہیں اترا اور آج کے بعد بھی کبھی نہیں اترے گا، تو وہ اس صورت کو لے کر نازل ہوا۔ تو یعنی حضرت جبرائیل اس کا لے کر نزول کرتے تو حضرت جبرائیل لے کر آتے، جبکہ اس کا نزول ہو رہا ہے جب حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ علماء نے جوابات دیے ہیں، امام قرطبی نے بھی اور دیگر نے بھی، کہ بھئی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث دلیل بن رہی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس صورت کے ایک لفظ بھی لے کر نازل نہیں ہوئے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت کا نزول 2 دفعہ ہوا ہے۔ ایک دفعہ مکہ میں ہوا ہے، جیسے ہے اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم نے روح القدس کے ذریعے مدد کی ہے، روح الامین کے ذریعے مدد کی ہے، تو یہ ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل لے کر آئے، اور جب مدینہ میں دوبارہ اس کا نزول ہوا تو پھر وہ فرشتہ لے کر آیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے معلم بن کے پہلے ہی رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود تھے۔ بہرحال اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ مکی اور مدنی ہونے میں بھی اختلاف ہے، بعض حضرات علماء اور صحابہ میں فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے۔
مکی مدنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی قرآن کی صورتیں نزول یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں تو ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور جتنی صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی تو اس کو مکی کہتے ہیں، جس کو جو مدینہ میں نازل ہوئی تو اس کو مدنی کہتے ہیں، اے مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ سے مدینہ آنے سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی کہتے ہیں، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہو، اور جو صورتیں مکہ سے مدینہ آنے کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے، چاہے وہ مکہ میں نازل کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہے ان کا اعتبار یعنی ہجرت پر ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں، اس اللہ ہی کو سزاوار ہیں، اور وہی اللہ لائق ہے کہ سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ پہلے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا نعوذ باللہ خونی ہے، وہ خون سے اسلام پھیلتا ہے، اب یہاں پر دیکھیں کہ جس کے کلام کا پہلا لفظ ہی تعریف پر منقول ہے، اور اللہ رب العزت نے الحمدللہ کہہ کر یہاں پر پوری کی پوری شخصیت پرستی کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی ہیں اللہ رب العزت نے، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب ذہن میں یہ آتا ہوگا، لوگ کہتے بھی ہیں فلاں حسین ہے، فلاں بہت اچھا ہے، فلاں نے بڑی اچھی چیز بنائی، ہاں جی کئی چیزیں آتی ہیں ذہن میں، جہاز اتنا بڑا بنایا تو انجینئر کی تعریف ہے، تو یاد رکھیں اصلی اور حقیقی تعریف اللہ ہی کی ہے۔ اگر کسی کا ذہن اتنا بڑا تھا کہ اس نے جہاز بنا لیا، کسی کے پاس اللہ نے حسن عطا کر دیا، تو یاد رکھیے اس کے حسن کی تعریف بعد میں ہے، یہ پہلے اس حسن کو پیدا کرنے والے اللہ کی تعریف ہے، سب سے پہلے اسی کی ہے۔ یعنی اتنا ذہن کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ سوچ فکر کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو یہ ساری تعریفوں کا مرجع جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، سب کو پالنے والا وہی ہے۔ رب تربیت سے ہے، اور علامہ محمود علوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے تبلیغ الشیء الی کمالی بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا، کہ تربیت کہتے ہی اس کے ہیں جو کسی چیز کو اس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کمال درجے تک درجہ بدرجہ پہنچا دے تو اسے رب کہتے ہیں۔ رب تربیت سے تو اللہ ہی، دیکھیں کیسے انسان پر غور و فکر کریں، جب پیدا ہوتا ہے تو کیا حال ہوتی ہے، کیسے تربیت کرتے ہیں اللہ کی ذات، 40 دن کے بعد مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینے، 5 10 مہینے، پھر کیسے انسان بڑھتا جاتا ہے اور اس کو ایک ایک چیز کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات یہ تربیت، فرمایا کہ یہ تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ عالمین عالم سے ہے، اور یہاں پر جمع اس لیے یہ ارشاد فرمایا لفظ جمع کا لے کر آئے کہ عالم کی بہت ساری اقسام ہیں۔ دیکھیے عالم انس ہم جہاں رہتے ہیں یہ انسانوں کا عالم ہے، عالم جنوں کا عالم، عالم الملائکہ ملائکہ فرشتوں کا عالم، باہم کو نہیں کہا جا سکتا، جو جانور ہیں عالم جانور انہیں نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال یہ کہ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے بھی منقول ہے، فرمایا کہ 40,000 عالم پیدا کیے گئے ہیں، اور ایک قول تفسیروں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ 80,000 عالم پیدا کیے گئے ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اس عالم کے باہر ایک خلا ہے، اب وہ 77 سال سے پہلے کی بات لکھی ہے انہوں نے، وہ اس وقت کہا تھا، اور آج کی سائنس اس چیز کی تحقیق کر رہی ہے، سمجھ آ گئی؟ یعنی انہوں نے تائید کر دیا ہے کہ اس عالم انسانی دنیا سے باہر ایک خلا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو لوگ اپنے ملکوں نے بھیجے مریخ پر یا سیاروں پر دنیا گئی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی کیا ہے، آبادیاں ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیزیں اس ماحول میں اس عالم میں ہمارے لیے موافق ہوں تو وہ دوسروں کے لیے بھی ہوں، ایسا ضروری نہیں ہے، اور سائنس اس کی تائید کر رہی ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ تو اس لیے عالم بہت سارے ہیں، اللہ کے سوا جو بھی ہے سب عالم ہے، کیونکہ عالم حادث ہے اور اس کو فنا ہونا ہے، اللہ کی ذات اس میں شامل نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کو بقا ہے، وہ کبھی فنا ہونے والی ذات نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، فرمایا کہ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا جس کی انتہا ہی نہیں ہے۔
علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، کہ اللہ دنیا میں کافر پر بھی رحم کر رہا ہے، سمجھ آگی بھائی، اس کو بھی ملی ہوئی ہیں نعمتیں، وہ کھا پی رہا ہے، زندگی بسر کر رہا ہے، اور مومن بھی. لیکن الرحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور یہ رحم صرف مومنوں کو ملے گا، مسلمانوں کو ملے گا آخرت میں، یہ کافروں کے لیے نہیں ہوگا. مالک یوم الدین، اور مالک ہے قیامت کے دن. یہ روز جزا کا، روز جزا سے مراد قیامت کا دن ہے. یہ دیکھو دنیا کی جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے نا، اس آیت سے سمجھ آ گیا کہ یہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں تو مجھے اس کا اجر اور بدلہ یہی مل جائے. اگرچہ ملتا ہے، ایسا نہیں، لیکن یہ دار العمل ہے. یہ کیا ہے؟ دار العمل ہے. یہاں پر آپ نے عمل کرنے ہیں، محنت کرنی ہے، سمجھو مزدوری کرنی ہے، اپنا ٹائم لگانا ہے. دار الجزا آخرت کا دن ہے. یہ بھی ایک بات ہے کہ اللہ رب العزت تو سارے دنوں کا مالک ہے. بھائی دنیا میں بھی جتنا ہے سارے دنوں کا مالک ہے. اور مالک تو کہتی کس ہیں کہ المتصرف فی اعیان المملوکۃ کیف شاء، کہ ایسا مالک کہتے اس کو ہیں جو اپنی مخلوق میں جیسے چاہے تصرف کرے، اسے پوچھنے والا، روکنے ٹوکنے والا کوئی بھی نہ ہو. تو یہ تو اللہ ہی کو حاصل ہے. لیکن یہاں سے کہا، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اصل میں دنیا میں بادشاہت میں یا ملوکیت میں اختلاف بھی کیا. فرعون، ٹھیک ہے، یہ منازعین تھے، کہتے تھے کہ ہماری ہی خدائی کے دعوے کیے انہوں نے، کہ ہماری ملکیت ہے، سب کو جو بھی ہے. فرعون اور نمرود جتنے بھی تھے انہوں نے دعوے کیے ایسے. تو فرمایا کہ روز جزا کے دن، جیسے آگے قرآن میں آ بھی رہا ہے کہ اللہ پوچھے گا کیا آج کوئی ہے ملکیت کا دعویٰ کرنے والا؟ تو سب خاموش ہو جائیں گے، کوئی جواب نہیں دے سکے گا. دوسرا یہ کہ دار الجزا ہے، یہ بدلے کا دن ہے، اور بدلہ اللہ ہی کی ذات انسانیت کو دے سکتی ہے، اچھے اور برے کا کوئی اور نہیں دے سکتا. تو فرمایا مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. مالک اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ مالک اس میں فاعل کیا ہے؟ عربی میں جب اس کی اضافت معباد کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی جو بن جاتا ہے، یہ مستقبل کے معنی میں چلے جاتا ہے. جیسے ضارب زید، ضارب زید، زید مارنے والا ہے. تو اب اس کا جو ہے اضافت اگر معباد کی، ضارب زیدن غدن، ضارب زید غدن، زید کل مارے گا، تو اس کا معنی یہ کہ سیضرب زیدن. تو اب اس کا جو ہے یہ مالک کی اضافت بعد کی طرف ہو رہی ہے، تو معنی یہ بنے گا سیملکو، کہ ان قریب اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی ملکیت کا ظاہر کریں گے روز جزا کو، جس دن اللہ رب العزت نے بدلہ دینا ہے. تو اس لیے قیامت کے دن کا بھی اور باقی دنوں کا مالک بھی اللہ ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جتنے یہ سب سے بڑا دن جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، سخت بھی ہے، سمجھ آگی، مشکلات والا بھی ہے. یہ سارے ایک بڑا دن مراد بول کر سارے چھوٹے دن مراد لے لیے. تو اس لیے فرمایا قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی سارے دنوں کا مالک بھی پھر وہی ہے. جو بڑے دن کا مالک ہے چھوٹے دنوں کا مالک بھی وہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.